بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک قدیم شہر کی بھول بھلیوں جیسی گلیوں میں ایک عجیب و غریب عمارت تھی۔ اس عمارت کا دروازہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا تھا جو زندگی میں کسی جواب کی تلاش میں ہوتے تھے۔ ایک نوجوان جس کا نام فارس تھا اپنی زندگی سے بہت مایوس تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے اور وہ کچھ نہیں بدل سکتا۔ ایک شام چلتے چلتے اسے وہ پرانا دروازہ نظر آیا۔ اس پر لکھا تھا کتب خانہ خیال۔ فارس اندر داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ وہاں ہزاروں کتابیں تھیں مگر ان پر دھول نہیں تھی بلکہ وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ ایک بوڑھا لائبریرین جس کی آنکھیں ستاروں جیسی چمک رہی تھیں اس کے پاس آیا اور بولا، خوش آمدید فارس۔ یہ وہ کتب خانہ ہے جہاں وہ کتابیں رکھی جاتی ہیں جو مصنفین نے سوچیں تو صحیح مگر کبھی لکھ نہیں سکے۔ فارس نے حیرت سے ایک کتاب اٹھائی۔ اس کا عنوان تھا وہ بادشاہ جو فقیر بن گیا۔ فارس نے پوچھا، تو کیا یہ کہانیاں ادھوری ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ امکانات پاسبلٹیز ہیں۔ یہاں تم اپنی زندگی کی وہ کتاب بھی ڈھونڈ سکتے ہو جو تم نے ابھی تک نہیں لکھی۔ فارس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے نام کی کتاب تلاش کی۔ اسے ایک جلد ملی جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا فارس کی داستان۔ اس نے جلدی سے کتاب کھولی۔ اس میں اس کے بچپن کے قصے تھے، اس کی ناکامیاں تھیں، یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی لکھا تھا جب وہ اس کتب خانے میں داخل ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اگلا صفحہ پلٹا وہ خالی تھا، بالکل کوڑا کاغذ۔ وہ گھبرا گیا اور چلایا، یہ کیا میری زندگی آگے ختم ہے؟ بوڑھے لائبریرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک بہت گہری بات کہی، بیٹا، لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقدیر صرف ایک قلم ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگلا صفحہ خالی اس لیے ہے کیونکہ تم نے ابھی اسے جینا ہے۔ تم چاہو تو اس صفحے پر دکھ لکھ دو اور چاہو تو فتح۔ فارس کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنی کہانی کا قیدی نہیں بلکہ مصنف ہے۔ اس نے وہ کتاب وہیں بند کی، کتب خانے سے باہر نکلا اور اپنی زندگی کا اگلا باب اپنی مرضی سے لکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نتیجہ، مورل: مستقبل کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے جس کا ہم صرف انتظار کریں، بلکہ یہ وہ عمارت ہے جسے ہم اپنے آج کے فیصلوں سے خود تعمیر کرتے ہیں۔